امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جسے جاگتے ہوئے حالت بیداری میں 70 سے زائد مرتبہ میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. وہ شخص وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ نے حضرت اسرائیل سے پوچھا، تو جو رکھنا، اے اسرائیل یہ بتا تجھے کسی کی روح نکالتے ہوئے کبھی رحم بھی آیا ہے؟ جناب اسرائیل نے کہا یا اللہ میں جس کی بھی روح نکالتا ہوں مجھے بڑا رحم آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اسرائیل کوئی ایسی بات جس کی تو نے روح نکالی ہو تو آج تک تجھے ملال ہو، دکھ ہو، غم ہو؟ تو جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بہت سارے بندے سوار تھے. اچانک وہ کشتی ٹوٹی اور بہت سارے لوگ سمندر میں غرق ہو گئے. اس کا ایک پھٹا تھا وہ سائیڈ پہ لگ گیا. اس پھٹے کے اوپر میں نے دیکھا ایک عورت تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا دودھ پینے والا. تو میں دیکھتے دیکھتے سمندر کی نہروں میں اس پھٹے کو سائیڈ پہ لے آیا. جب وہ عورت اور وہ بچہ سائیڈ پہ آ گئے، اللہ تو نے مجھے فوراً حکم دیا اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے. میں نے فوراً جا کے اس عورت کی روح کو قبض کر لیا. یا اللہ میں اتنا پریشان تھا، اتنا ملال تھا دل میں، اب اس چھوٹے سے بچے کا کیا ہوگا جو دودھ پینے والا بچہ ہے. اللہ اس کا دکھ، اس کا ملال آج تک مجھے ہے. توجہ رکھیے میرے نبی کے غلاموں. واپس پلٹ کے اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل جانتا ہے ہم نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یا اللہ کیا کیا؟ فرمایا ہم نے سمندر کی نہروں کو حکم دیا اس بچے کو آگے سائیڈ پہ لے جاؤ. یہ بچہ آگے سائیڈ پہ گیا، وہاں سمندر کے کنارے ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے کے قریب پہنچا یہ بچہ. تو وہاں جب یہ بچہ جزیرے میں پہنچا، وہاں ہم نے ایک شیرنی کی ڈپٹی لگائی. وہ شیرنی اس بچے کو دودھ پلاتی اور اس شیرنی کو دیکھ کر جانور اس کے قریب نہیں آتے تھے. تو جو چاہتا ہوں دل کے کانوں سے بات سنیں. تو ہم نے وہاں اس جزیرے کے اندر پھول لگائے جو اس کے اوپر آ کے سایہ کرتے تھے. ہم نے سورج کو حکم دیا کہ سورج کی شعاعیں اس کے پاس سے نہ گزریں، سائڈ سے گزریں. ہم نے بادل کو حکم دیا اس کے اوپر نہ برسے، اس کے سائڈ برسے تاکہ اس بچے کو کوئی تکلیف. بڑے ناموں سے ہم نے اس بچے کو پالا ہے اور طرح طرح کے میوہ، فروٹ، پھل کے جو درخت ہے وہ درخت اپنی رس اس بچے کے منہ میں آ کے ڈالتے تھے. کتنے نخروں اور ناز کے ساتھ اس بچے کو پالا جا رہا ہے کہ جب آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسرائیل یہ بچہ بڑا ہوا، اچانک ایک شخص ایک جزیرے میں داخل ہوا. اس نے اتنی خوبصورت بچے کو دیکھا، وہ اس بچے کو اس نے اپنے ساتھ اپنے گھر میں محل میں لے گیا. وہاں یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، ہر طرح کی اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی. اسرائیل جب یہ بچہ بڑا ہوا نا، یہ سرکش اور متکبر بن بیٹھا. یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا، یہاں تک ہم نے اپنے خلیل کو اس کے لیے بھیجا کہ تاکہ اسے دعوت دے. ہو سکتا ہے لیکن اس نے الٹا یہ پلٹ کے یہ کیا، اس نے میرے خلیل کو بھی آنکھ کے اندر ڈال دیا. تو احباب ذی وقار دیکھو اللہ نے اس بچے کو کیسے پالا، کیسے بڑا کیا، پھر بادشاہ عطا فرمائی. لیکن وہ بدبخت خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، اللہ کے برابر سمجھ بیٹھا. ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اسے توحید کی دعوت دو. اس نے پھر انکار کر دیا. دوسری مرتبہ اللہ نے پھر فرشتے کو بھیجا، اس نے پھر انکار کر دیا. تفسیر در منصور کے اندر آتا ہے جب تیسری بار فرشتے کو اس نے بھیجا، اللہ نے بھیجا نا اسے دعوت دو، ایسے کہا جا تم اپنا لشکر لے کے آؤ، میں اپنا لشکر لے کے آتا ہوں، مقابلہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے اب مقابلہ ہو جائے. دیکھو میرے نبی کے غلام ہو، توجہ رکھنی ہے. دن کو سورج کی روشنی تپش زیادہ ہے، ادھر اللہ نے مچھروں کے لشکر کو بھیجا. مچھر کتنا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے عہدہ دیا ہے نا، وہ رب جو عہدہ دے سکتا ہے وہ عہدہ لے بھی سکتا ہے.
اللہ نے مچھروں کے لشکر کو بھیجا، ادھر سے نمرود نے اپنے لشکر کو بھیجا۔ روایات میں آتا ہے مچھر جب آئے نا سورج کی روشنی میں وہ مچھر انہیں نظر ہی نہ آتے، ان کے جسموں کے ساتھ ایسے لپٹے کہ ان کا خون بھی چوس لیا، ان کا گوشت بھی نوچ لیا، صرف ان کے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا۔ ایک مچھر، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا میرے نبی کے غلاموں، وہ بچہ بڑا ہو کے نمرود بنا ہے۔ پرورش دیکھو کس ناز میں اللہ نے فرمائی۔ تو جناب اسرائیل نے جب سنا نا فرمایا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ اچھا وہ مچھر جب آئے تو ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہ اندر جب گھومتا نا تو نمرود کو آپ اس کے دماغ میں خارش آتی۔ 400 صدیوں تک نمرود کو اس عذاب میں اللہ نے مبتلا رکھا، اور ایک وزنی چیز، بھاری چیز زور سے آ کے اس کے سر میں روزانہ زور زور سے وار مارتی، ایسے تڑپتا یہ، اور ایسی عذاب اسی عذاب میں یہ مبتلا رہا 400 سال تک یہ عذاب میں مبتلا۔ 400 سال کے بعد اللہ نے اسے ہلاک فرما دی۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، اس کے اندر بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، بندے کو اپنی اصلیت بھولنی نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اس رات سے اللہ نے پردہ ہٹا دیا، ہمیں بتا دیا، اوے جو ہمارا دشمن ہو، جو ہمارا غدار ہو، ہم اسے مچھروں سے مروا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا اپنا ہو اگر وہ آگ کے اندر بھی چلا جائے ہم آگ کو اس کے اوپر گلزار بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، قرآن پڑھو خدا کی قسم یہ الفاظ اتنے ہیں، اتنے میٹھے ہیں، اتنی لذت ہے، اتنی چاشنی ہے کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے اپنے رب نے آزمایا ہے۔ اس اپنے اوپر، اپنے لفظ کے اوپر آپ غور کریں، اپنے لفظ کے اوپر غور کریں۔ جب ابراہیم کو اس کے، اللہ فرما رہے ہیں جب ابراہیم کو اس کے اپنے رب نے آزمایا، اس کے اپنے رب نے آزمایا بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جس امتحان میں اللہ نے ابراہیم کو ڈالا جناب ابراہیم اس امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ پھر